اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماج جی کے 18ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے پکے پکے آم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ علی صبح جب ریل گاڑی جموں توی کے قریب پہنچی تو بڑا حسین منظر تھا۔ پنجاب کی جھلستی ہوئی لو کی جگہ خونک ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ سامنے ایک پہاڑی پر جموں کا شہر آباد تھا، جیسے کسی نشیب پر کلیاں اگی ہوئی ہوں۔ پس منظر میں پہاڑوں کی چوٹیاں تہ در تہ متوازی خطوط کی طرح بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں، اور انہی کا نقطہ عروج برف پوش ہمالیہ کا وہ سلسلہ کو سے تھا جو ان سب کے پیچھے ایک سنگلاخ چٹان کی طرح ایستادہ تھا۔ جس طرح جموں کے پس منظر میں پہاڑوں کی بلند سے بلند تر چوٹیاں ہیں، اسی طرح جموں شہر میں بھی سب سے نمایاں چیز یہاں کے مندر ہیں۔ کالے مندر، سرخ مندر، سفید مندر، سونے کی چادروں میں لپٹے ہوئے زر کا مندر۔ رابرٹ لانگ نے دوربین لگا کر ان کے کلس گننے کی کوشش کی، لیکن جس طرح تارے گنتے وقت ہر خالی جگہ پر ایک نیا ستارہ جھلملانے لگتا ہے، بالکل اسی طرح ہر لمحہ کسی مکان یا درخت یا دیوار کی اوٹ سے ایک نئے مندر کا کلس نمودار ہو جاتا تھا، اور اس کی کوشش رائے گاں جاتی تھی۔ حکیم گوران دتا مل جو لاہور سے سوار ہوئے تھے، رابرٹ کی مشکل بھانپ کر اور کمال شفقت سے اس کی معلومات میں اضافہ فرمانے لگے۔ وہ ایک بھاری بھرکم کوٹ میں ان دوائیوں کی شیشیاں اور پیکٹ بھر رہے تھے جو وہ لاہور سے خرید کر لائے ہوئے تھے۔ اس کوٹ کے اندر کی طرف بے شمار تہہ خانے اور چور جیبیں بنی ہوئی تھیں، اور وہ ٹٹول کر ہر خالی جگہ شیشیاں اور ڈبے ٹھونس رہے تھے۔ اس حرکت کے جواز میں فرمایا کہ ریاست میں دوائیوں پر 300% تک کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ حکیم قرآن دتا ایسا ایماندار اور شریف انسان بھی مجبور ہے کہ وہ اپنے عجیب و غریب کوٹ کی جیبوں میں دوائیوں کو چھپا کر کسٹم ڈیوٹی بچائے۔ وہ اپنے شہر کا مسیحا نفس اور ہر دل عزیز طبیب ہے۔ اس کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ مفلس و نادار مریضوں کو کم سے کم قیمت پر دوائیاں فراہم کرے۔ اس فرض کی انجام دہی میں اگر اسے کسٹم سے بچنے کے لیے چوری یا دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ اخلاقیات پر تباہ آزمائی کے بعد حکیم صاحب مندروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رابرٹ لانگ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جموں شہر میں 27 مندر ہیں۔ سونے کی چاندر میں مونڈھا ہوا رگناتھ مندر، جس میں ضرورت کے وقت حضور مہاراجہ بہادر بنفس نفیس قدم رنجا فرماتے ہیں۔ دیوانوں کا مندر، وزیروں کا مندر، تھنا کے راجپوتوں کا مندر، منادر کے ذیلداروں کا مندر، ذات پات رتبہ برتبہ بنے ہوئے مندروں کی تفصیلات کے ساتھ حکیم قرآن دتا مل جموں کے نام کی وجہ تسمیہ پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور راجہ جام پولوجن سے لے کر مہاراجہ ادھیراج شری ہری سنگھ تک بہت سی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات میں کچھ اس طرح الجھے کہ ان کی تقریر کا مفہوم رابرٹ لانگ کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ حکیم صاحب کا قصور نہیں، کیونکہ وہ رابرٹ سے زیادہ اپنے مداری کے تھیلے ایسے کوٹ اور دوائیوں کے ڈبے کے ساتھ زیادہ مشغول ہیں۔ یوں بھی ایک خاندانی حکیم کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی غیر ملکی نامہ نگار پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے غریب مریضوں کے لیے سستی دوائیں فراہم کرنے کی زیادہ کوشش کرے۔ اس ڈبے میں ایک سردار جی بھی ہیں، غالباً کپڑے کے تاجر ہیں، اور اپنے غریب گاہکوں کے لیے سلک، بوسکی اور جارجٹ سستے داموں فراہم کرنے کی سر توڑ کوشش فرما رہے ہیں۔ اپنے کپڑے اتار کر وہ سلک، بوسکی اور جارجٹ کے ٹکڑے اپنی ٹانگوں، پیٹ، چھاتی اور بازوؤں پر تہ در تہ لپیٹ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر پاجامہ، قمیض، واسکٹ اور کوٹ چڑھا لیتے ہیں۔ جس کے جسم کی ساری ہڈیاں کسی حادثے میں ٹوٹ گئی ہوں اور پلاسٹر آف پیرس لگا کر اسے سر سے پاؤں تک پٹیوں میں باندھ دیا گیا ہو۔ حکیم قرآن دتا مل بھی اپنے کوٹ میں عجیب الخلقت چیز نظر آتا ہے، لیکن کیا کریں، بیچارے دونوں اپنے اپنے احساس فرض سے بے حد مجبور ہیں۔ جموں میں ٹیکسیوں کا رواج نہیں، اس لیے رابرٹ لانگ حکیم قرآن دتا مل اور اپنے ہم سفر استاد جی کے ساتھ ایک ٹانگے میں سوار ہو جاتا ہے۔ کسٹم ہاؤس کے سامنے ایک وردی پوش محلدار ٹانگے کو روکتا ہے۔ اس کے آگے 2 اور ٹانگوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ ٹرنک، سوٹ کیس اور بستر سڑک کے عین درمیان کھلے پڑے ہیں۔ کسٹم ہاؤس کا ایک جوان سال افسر، جس نے کھلے گلے کی زرد قمیض اور سفید پتلون پہنی ہوئی ہے،
ایک برقع پوش عورت کے برقعے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی کمر اور سینے کی تلاشی لے رہا ہے۔ ایک دبلا پتلا مریل سا آدمی جو اس کا خامند یا بھائی ہے پاس کھڑا غصے سے بل کھا کھا کر احتجاج کر رہا ہے، لیکن ایک وردی پوش سپاہی اپنے ہاتھ کا موٹا سا ڈنڈا دکھا کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ رابرٹ لانگ حکیم گورانتا مل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس ریاست میں عورتوں کے جسم پر بھی محصول لگتا ہے؟ حکیم گورانتا مل حسب معمول اس کے سوال کی طنز آمیز تلخی کو محسوس نہیں کرتا۔ وہ دہانہ پھاڑ کر ہنستا ہے اور رابرٹ کو ایک راز کی بات بتاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ حرکت جائز ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سرکار کے خزانے کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے برقعوں کے اندر مال چھپایا ہوا ہو۔ برقعہ کے اندر اچھی طرح ٹٹول کر کسٹم ہاؤس کا جوان سال افسر ناک بھون چڑھاتا ہے اور اپنے پاس کھڑے ہوئے وردی پوش سپاہی کو حکم دیتا ہے، رام لال جانے دو، وہاں پلپلے آموں کے سوا کچھ نہیں، جاؤ گڑوی میں پانی لاؤ اور میرے ہاتھ دھلاؤ، خواہ مخواہ بدمزہ ہو گئے صبح صبح۔ دوسرے ٹانگے میں ایک شخص وویلا مچا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سیالکوٹ سے سیر بھر مٹھائی لیتا آیا ہے۔ اب کسٹم والے 1.5 روپے کی مٹھائی پر 13 آنے محصول طلب کر رہے ہیں۔ اس بار سے بچنے کے لیے وہ ٹانگے میں بیٹھے بیٹھے جتنی مٹھائی کھا سکتا ہے کھا لیتا ہے اور باقی ماندہ پر آس پاس منڈلاتے ہوئے وردی پوش سپاہی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ جب رابرٹ لانگ والے تانگے کی باری آتی ہے تو حکیم گورانتا مل ہاتھ جوڑ کر کسٹم کے جوان سال افسر کو سلام کرتا ہے، کیلاش جی نمستے، یہ صاحب بہادر ریزیڈنسی سے آئے ہیں، شاید سرکار کے لیے ضروری کاغذات لائے ہوں، معلوم نہیں گیسٹ ہاؤس کی کار ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ جب سے سرکار نے کرنیل عدالت خان کو گیسٹ ہاؤس کا انچارج بنایا ہے سارا انتظام ہی درہم برہم ہو گیا ہے۔ خیر میں دکان پر پہنچتے ہی سارا انتظام کر دوں گا۔ بھلا سوچئے تو صحیح کیلاش جی، ہم سرکار کی بدنامی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا کیلاش جی نمستے۔ کیلاش اپنی فیلٹ ہیٹ اٹھا کر رابرٹ لانگ کو سلام کرتا ہے اور ان کا ٹانگا بڑی عزت اور روب کے ساتھ کسٹم ہاؤس سے روانہ ہوتا ہے۔ رابرٹ لانگ حکیم گورانتا مل کے سفید جھوٹ پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا، کیونکہ یہ چال چلنے سے اس کے 2 کیمرے، نصف درجن فلمیں، دوربین اور دیگر بہت سی اشیاء بھی بڑی صفائی کے ساتھ کسٹم کے جھنجھٹ سے بچ نکلتی ہیں۔ ڈاک بنگلہ پہنچ کر جب رابرٹ لانگ شیو اور غسل سے فارغ ہوا تو حسن علی خان سامہ اپنی کتاب اٹھائے اس سے ناشتہ، لنچ اور ڈنر کا آرڈر لینے آیا۔ جناب بریک فاسٹ پر پورچ، ٹوسٹ، مکھن، جیم، چائے یا کافی اور فروٹ تیار ہوگا۔ صاحب انڈا بوائل مانگتا یا فرائی؟ حسن علی خان سامہ لہجے اور زبان کے حساب سے جان میک فرسن کے بیر افضل کی برادری کا قریبی رشتہ دار معلوم ہوتا ہے۔ رابرٹ لانگ نے کافی اور تلے ہوئے انڈوں کی فرمائش کی۔ لنچ کے لیے حسن علی خان سامہ نے سوپ، مچھلی، کولڈ مٹن، سبزی، پلاؤ، بنانا مریٹرز اور کافی کا حکم لگایا۔ رابرٹ لانگ نے سارے تسلیم خم کیا۔ جب ڈنر کی باری آئی تو حسن علی خان سامہ اچکن کی پیٹی پر ہاتھ باندھ کے رابرٹ لانگ کے حکم کے انتظار میں ہماتن گوش کھڑا ہو گیا۔ رابرٹ لانگ بھی سنبھل کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مان اسے شاہد کی بات یاد آئی کہ جموں اور کشمیر کے ڈاک بنگلوں میں ڈنر کے ہر کورس میں ایک نیا رومان پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب چکن کا حکم دیا جائے تو خان سامہ محض مرغی پکاتا ہے، لیکن اگر چوزے کی فرمائش ہو تو 15 یا 16 برس کی تازہ چھوکری حاضر ہوتی ہے، اور مرغی مانگیے تو اس سے زیادہ ہر عمر اور ہر سائز کی عورت ملتی ہے۔ رابرٹ لانگ کے چہرے پر شرارت کی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور اس نے حسن علی خان سامہ پر کچھ تباہ آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ خان سامہ تمہارا نام کیا؟ رابرٹ لانگ نے کچھ بے تکلفی کی ابتدا کی۔ صاحب ہمارا نام حسن علی خان سامہ ولد جشن علی خان سامہ ہے۔ 3 پشت سے ہم برابر اس ڈاک بنگلے میں کام کرتا ہے۔ حسن علی اپنے نام کے ساتھ خان التزام سے لگاتا تھا، جیسے شاعر تخلص کو استعمال کرتا ہے۔ بہت خوب، تم بڑے خاندانی شخص نظر آتے ہو۔ ہمارا کیا منہ جناب، ہم تو صاحب لوگ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آپ کی دعا سے 3 پشت سے پیلس کا سارا سپلائی بھی برابر ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے۔ آہا، پھر تو تم بڑے کارآمد اور تجربہ کار انسان ہو۔ رابرٹ لانگ نے خان سامہ کو شے دی۔ صاحب ہم اپنے منہ سے کیا بول سکتا ہے، ہم صاحب لوگ کا خدمت برابر اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اچھا تو خان سامہ پیلس میں چوزا زیادہ چلتا ہے یا مرغی؟ رابرٹ لانگ نے دریافت کیا۔ اس سوال پر خان سامہ ذرا سنبھل کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھنکا کر گلا صاف کیا اور کنکھیوں سے بغور رابرٹ لانگ کا جائزہ لینے لگا۔ رابرٹ اس کی ہچکچاہٹ کو توڑ گیا۔
گھبراؤ نہیں خانسامہ، اس نے کہا، میں کوئی ریزیڈنسی سے نہیں آیا بلکہ محض ایک ٹورسٹ ہوں اور امریکہ میں لکھنے کا کام کرتا ہوں۔ صاحب امریکی ہے؟ صاحب ٹورسٹ ہے؟ صاحب بولتا کہ صاحب ریزیڈنسی سے نہیں آیا۔ خانسامہ نے مزید اطمینان کے لیے تفتیش کی۔ ہاں خانسامہ، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اب حسن علی خان نے کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ صاحب پوچھنا مانگتا ہے کہ پیلس میں مرغی زیادہ لگتا ہے یا چوزا؟ ہاں خانسامہ، بالکل ٹھیک۔ جواب دینے سے پہلے خانسامہ نے بڑی احتیاط سے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم کر جائزہ لیا کہ کوئی ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ اس نے دیکھا کہ برآمدے میں گلاب و مہر جھاڑو دینے کے بہانے ان کی طرف لپکا۔ تخم خنزیر پر، تم اس طرف اپنی ماں حرام زادی کے پاس آتا ہے؟ جاؤ دوسری طرف کام کرو، لعین، بے شرم، کمینہ۔ گلاب و مہتر سے نپٹ کر خانسامہ واپس آیا اور دوبارہ گرد و پیش کا جائزہ لے کر اس نے رابرٹ لانگ کو اس بحث سے آگاہ کیا کہ مہاراجہ کے محل میں کم سن لڑکیاں اور جوان عورتیں دونوں برابر کام کرتی ہیں۔ صاحب پہلے ہم برابر مسلمان چھوکری سپلائی کرتا تھا کیونکہ اس وطن میں یہ جنس قریب سستا ہے۔ اس دن سے ہم کو بہت منافع بچتا تھا۔ حسن علی خانسامہ نے اپنے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر کہا، صاحب اس وقت ہم کافر تھا، ہم خنزیر تھا، ہم شیطان کا بچہ تھا۔ اپنی شان میں ہر کلمے پر خانسامہ اپنے دائیں اور بائیں رخسانوں پر اس زور سے تھپڑ مار رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار پانی نکل آیا۔ لیکن صاحب باخدا اب ہم نے توبہ کر لیا ہے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اب ہم مسلمان چھوکری کو اپنا ماں بہن سمجھتا ہے۔ اب ہم پیلس سے لے کر ڈاک منگلے تک صرف ہندو چھوکری لگاتا ہے۔ اس میں ہم کو منافع بہت کم بچتا ہے، لیکن جناب پرواہ نہیں، اب ہم نے توبہ کر لیا ہے باخدا۔ حسن علی خانسامہ نے کندھے پر سے رکابیاں صاف کرنے والا انگوچھا اتار کر پہلے اس سے آنکھیں پوچھیں اور پھر اس میں زور سے اپنی ناک صاف کی۔ صاحب جب حق تعالیٰ سے ہمارا حساب بے باک ہو جائے گا تو ہم فوراً یہ دھندا چھوڑ دے گا۔ صاحب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر سر پٹک پٹک کے اپنا گناہ کا معافی مانگے گا۔ صاحب ہم بڑا موذی گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حسن علی نے شہادت کی انگلیاں ملا کر چوما اور بڑی عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگایا۔ عورتوں کی دلالی اور روحانیت کے ذکر کے بعد حسن علی خانسامہ نے سیاحت کی طرف توجہ مبذول کی اور بڑے بڑے رازدارانہ لہجے میں رابرٹ لانگ کو آگاہ کیا کہ پہلے وہ نیشنلی تھا لیکن اب مسلم کانفرنسی ہے۔ صاحب جب حضرت جناح صاحب جموں تشریف لایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس ڈاک منگلے میں ٹھہرا تھا۔ صاحب ہم نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت جناح صاحب کا کھانا پکایا تھا اور بوٹ صاف کیا تھا اور سوٹ پر استری کیا تھا۔ حسن علی خان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں بڑے پیار سے دیکھا اور پھر تعظیماً انہیں اپنے سفید داڑھی پر ملا۔ ان انکشافات کے بعد حسن علی خانسامہ نے ایک بار پھر رکابیاں صاف کرنے والے انگوچھے سے ناک صاف کی اور پھر اچکن اور پیٹی کو درست کر کے اپنے آبائی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ صاحب آج رات جناب ڈنر پر چکن مانگتا یا چوزا مانگتا یا مرغی مانگتا، ہم ہر چیز صاحب کی مرضی کے موافق پیش کرے گا، اس نے دریافت کیا۔ رابرٹ نے صرف چکن کی فرمائش کی۔ آرڈر لینے کے بعد جب خانسامہ رابرٹ کے کمرے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ گلاب و مہتر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا ہے۔ حسن علی نے لپک کر اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر زور زور سے تماچوں اور گھونسوں کی بارش برسانے لگا۔ جب اس کے ہاتھ تھک گئے تو اس نے حسب توفیق پاؤں سے بھی گلاب و بھنگی کی مرمت کی، لیکن یہ حربہ کچھ زیادہ کام نہ آیا کیونکہ حسن خانسامہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ مار کھانے کے بعد گلاب و مہتر نے اطمینان کی سانس لی اور خانسامہ کے پاؤں پر سر رکھ کے گڑ گڑا کر کہا، خانسامہ جی اب تو اس غریب پر مہربانی کرو، تمہارے سر کی سوگند، اب تو نتھیا بالکل تیار ہے۔ تخم خنزیر، ابھی اس کا عمر 12 برس ہے، تم اس کو کیسے تیار بولتا ہے؟ 2 برس اور صبر کرو، قانون میں لڑکی 14 برس سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ گلاب و مہتر نے کچھ اور گڑ گڑانا چاہا لیکن حسن علی خانسامہ نے اس کے منہ پر تھوک کر خاموش کر دیا۔ حرام زادے کے بچے، تم ہم کو جیل بھیجنا چاہتا ہے؟ ہم نابالغ چھوکری کو خراب کر کے اپنی عاقبت نہیں بگاڑے گا۔ خانسامہ بڑبڑاتا ہوا لنگڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا لیکن گلاب و مہتر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ دیر تک اسے حسرت و یاس سے دیکھتا رہا۔ نتھیا اس کی 5 بیٹیوں میں سب سے بڑی لڑکی تھی اور کالو نے اسے بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ زندگی کا ہر سال جو نتھیا کے خون میں گرمی اور اس کے بڑھتے ہوئے جسم میں تناؤ پیدا کرتا تھا، کالو کے لیے بڑی خوش آئند توقعات کا پیش خیمہ ہوتا تھا۔
نتھیا سارے خاندان کی امیدوں کا سہارا تھی۔ جب وہ جوان ہوگی تو حسن علی خان سما کی مدد سے وہ ضرور ڈاک منگلے میں دھندے پر لگ جائے گی۔ پھر تو بس گلابوں کے دن بھی پھر جائیں گے۔ وہ تو نوکری چھوڑ کر چین کی بنسی بجائے گا اور دن رات جی کھول کر اپنی محبوب چرس پیا کرے گا۔ نتھیا کی کمائی سے اس کی 4 چھوٹی بہنوں کی بیاہ شادی کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید نتھیا کی ماں کا علاج بھی ہو جائے، جو کئی برسے چارپائی پر لگی تپے دکھ کے مرض میں گھل گھل کر دم توڑ رہی ہے۔ وہ نتھیا کی جوانی کا بڑے شوق اور بڑی بے صبری سے منتظر تھا، جس طرح آم بیچنے والا کچے آموں کو بھوسے میں دبا کر ان کے پکنے کا بے قراری سے انتظار کرتا ہے۔ اس وقت گلابو بھنگی کو مہاراج ادھیراج کے خزانے سے مبلغ 7 روپے 8 آنے ماہوار ملتے تھے۔ پچھلے سال جب سرکار ولایت سے پولو کا میچ جیت کر واپس آئے تھے تو اس خوشی کی یادگار میں اس کی تنخواہ میں 4 آنے ماہوار کا اضافہ بھی ہوا تھا، لیکن ان 7.25 روپوں میں سے 12 آنے میونسپلٹی کا داروغہ وصول کر لیا کرتا تھا۔ 1 روپیہ سونے کے کلس والے رگھوناتھ مندر کے محکمہ دھرم ارتھ میں داخل ہو جاتا تھا، اور باقی 6 روپوں میں نہ تو گلابوں کو جی بھر کر چرس ملتی تھی، نہ اس کی بیٹیوں کی شادی بیاہ کا سامان ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی مدقوق بیوی کا علاج ممکن تھا۔ چنانچہ گلابو بھنگی اور اس کا سارا خاندان کچھ عرصہ سے گلابو بھی یہ دیکھ دیکھ کر باغ ہو رہا تھا کہ نتھیا کا جسم جوانی کے تناؤ سے کمان کی طرح کھنچ گیا تھا۔ اس کی سیاہ جلد کے نیچے گرم گرم خون کی سرخی جوش کھا رہی تھی، اس کی آنکھیں بے قرار مخمور سی رہنے لگی تھیں، اور چال میں بھی ایک مستانہ سی لچک اور بے باکی آ گئی تھی۔ یہ علامات گلابوں کے مستقبل کا پیش خیمہ تھیں، لیکن خان سامہ کی باتوں نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ حرام زادہ اسے ابھی 2 برس اور صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ اگرچہ جب پشپا پہلی بار پیلس گئی تھی تو اس کی عمر 11 برس سے 1 دن بھی زیادہ نہ تھی، اور کملا اور رنیکا اور شانتی اور پریتم اور جمنا اور یوں بھی گلابو مہتر کو زمانے کے اس عجیب انصاف پر بڑا غصہ آیا کہ قانون میں لڑکی 14 برس سے پہلے جوان ہی نہیں ہو سکتی۔ کاش کے قانون بنانے والوں نے ایک نظر اس کی نتھیا کو بھی دیکھا ہوتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔